السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر بردر اینڈ سسٹر، آج میں آپ سب کے سامنے ایک نئے اعتراض کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ ایکس مسلم سمیر کا ہے۔ تو پہلے آپ اس کے اعتراض کو سن لیں، پھر ہم اس کے بعد جواب دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر وومنز کو، عورتوں کو برابری کا حصہ دیا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ایسا بتایا جاتا ہے، تو وہی قرآن یہ کیوں کہتا ہے اور وہی کتاب، وہی اسلام یہ کیوں کہتا ہے کہ محمد صاحب نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا، اور اس لیے جہنم میں جائیں گی کیونکہ یہ کم عقل ہیں، ان کے اندر آدھا دماغ ہے اور ان کو پیریڈز آتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے اس کا اعتراض سنا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی باتوں سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس قدر جھوٹ بول رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ عورت اور مرد کو اسلام میں برابر کا مقام دیا گیا ہے، تو یہ بات تو بالکل غلط ہے، کیونکہ دونوں کے مختلف مقام ہیں اور مرد کو قوام بنایا گیا ہے۔ اور رہی بات یہ جو اس نے حدیث کو پیش کیا ہے، پہلے تو اس نے کہا کہ قرآن میں کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو دیکھیں اس کی لا علمی کا اندازہ تو یہیں پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو یہ بات تو حدیث میں ہے اور جو کہ اس نے بہت ہی غلط بیان کی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس حدیث کو دیکھ لیں۔ میں آپ کو پوری حدیث بیان کرتی ہوں کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں کی گروا و صدقہ کرتی رہا کرو، کثرت سے استغفار کرتی رہا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے۔ ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ کیا ہماری کثرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم لعنت کثرت سے کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے عورتوں سے بڑھ کر عقل اور دین میں کمزور اور سمجھدار مردوں کی عقلوں پر غالب آنے والی نہیں دیکھی۔ اس عقل مند عورت نے عرض کیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عقل اور دین کا نقصان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عقل کی کمی تو یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، یہ عقل کے اعتبار سے کمی ہے، اور دین کی کمی یہ ہے کہ ماہواری کے دنوں میں نہ تم نماز پڑھ سکتی ہو اور نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہو، یہ دین کی کمی ہے۔ میں نے یہ پوری حدیث اس لیے بیان کی تاکہ آپ کو اس پوری حدیث سے یہ بات معلوم چل جائے گی کہ کہاں پر اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ عورتیں جہنم میں، عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی۔ تو اس کی وجہ دیکھیں، آپ کو یہاں پہ اس حدیث میں صاف دکھائی دے رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لعنت کثرت سے کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو، یعنی کہ یہ وجہ ہے کہ عورتیں کثرت سے جہنم میں ہوگی، لیکن وہ بچ سکتی ہے جہنم سے۔ کیسے؟ کہ وہ استغفار کرے، کیسے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ تو دیکھیں میں اس حدیث پر یہاں پر ڈیٹیل پر نہیں بات کروں گی، کیونکہ اس پر میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنا رکھا ہے کہ کیا عورتیں کم عقل ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ میں ڈسکرپشن پہ لنک دے دوں گی آپ کو، اور آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اعتراض کی طرف۔ اس نے کہا کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو ماہواری ہوتی ہے، وہ حائضہ ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں یہ بات تو بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ کو حدیث پڑھ کر ہی معلوم چل رہی ہوگی کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی دین کی کمی یہ ہے کہ ان کو ماہواری کے دنوں میں وہ نہ نماز پڑھ پاتی ہیں نہ روزہ رکھ پاتی ہیں، ان کے دین کی کمی ہے، نہ کہ یہ وجہ ہے کہ وہ جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹرنیٹ تو بتا ہی دیا ہے کہ استغفار کرو، صدقہ کرتی رہو۔ اور ایک چیز دیکھیں یہاں پر کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرائض سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جہاں پر حائضہ عورت کی بات ہو رہی ہے، تو اگر وہ اس حالت میں نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اطاعت کا اجر دے گا، اس کو بھی ثواب ہوگا۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کا جواب مل گیا ہوگا، اور اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں سننا چاہیں تو میں ڈسکرپشن پہ لنک دے دوں گی، انشاءاللہ آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ اس پوری حدیث کی وضاحت میں نے بیان کر دی ہے، اور انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔